قیامت کے میدان میں ایک شخص پیش ہوگا، اور جب ایسی حدیث آپ پڑھیں یا سنیں جس میں کہ ایک شخص پیش ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کیٹیگری آف پیپل، گروپ آف پیپل، بہت سے ایسے ہوں گے. تو مثال کے طور پر کہا کہ ایک شخص پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میرے لیے تو کیا کر کے لایا، کیا عمل کر کے لے آتا ہے، تیرے پاس کیا عمل ہے، کیا عمل کر کے آیا ہے، احسن عمل کون سے تیرے پاس موجود ہیں. کہے گا اللہ تو نے مجھے دولت دی، وہ میں نے تیری راہ میں صرف کی، اسے خرچ کرتا رہا، دینی مدات پر، مساجد پر، مدارس پر، دین کے فروغ پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر اسے خرچ کیا میں نے. اللہ فرمائے گا بظاہر تو ایسا تھا، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ لِیُقَالَ إِنَّكَ جَوَادٌ، تو لوگوں سے سخی کہلانا چاہتا تھا کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں حاجی صاحب بڑے سخی ہیں. جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کے سب سے پہلے دیتے ہیں اور بہت دیتے ہیں. فقد قیل، یہ باتیں لوگوں نے کہیں، لوگوں نے تیری تعریف کی، تیرا اجر تو وہیں پورا ہو گیا اس تعریف میں. یہ مومن ہے، یاد رکھیں، یہ ایمان والا ہے، لیکن اس کی نیت درست نہیں تھی، اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس لیے انجام اس کا کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ اس کو کچھ ملے، ہوگا یہ کہ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى جَهَنَّمَ، الٹے منہ، اوندے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے. اسی طرح عالم ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ حدیث بھی اور حدیث کا یہ حصہ بھی. میں اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے بھائی کو مشورہ دوں گا کہ ہر وقت اس کو سے پیش نظر رکھیں اور اپنی نیت پر نظر رکھیں، اپنی نیت کو خالص کریں. عالم سے بھی پوچھا جائے گا تو کیا کر کے لایا؟ وہ کہے گا لوگوں نے اپنے اوقات کو دنیا حاصل کرنے میں لگایا، میں تیرا دین پڑھتا رہا، کتابیں پڑھتا رہا، دین حاصل کیا، اس کو پھیلایا، اس کی نشر و اشاعت کی. اللہ جو ساری نیتوں کو اور سارے حالات کو جانتا ہے، جو عالم الغیب ہے، جو علیم و خبیر ہے، فرمائے گا ٹھیک ہے، ظاہراً تو ایسا ہی تھا، لیکن عملاً یہ تھا، تیری نیت یہ تھی. لِیُقَالَ إِنَّكَ عالم، لِیُقَالَ إِنَّكَ قاری، قاری صاحب اور علامہ صاحب اور فلاں صاحب کہلانا چاہتا. اگر لوگ کہیں ذرا بڑا مشکل مرحلہ، تلوار کی دھار پر یا کسی مشکل راستے پر چلنے کے مترادف ہے، وہ لوگ پل صراط کی مثال دیتے ہیں، وہ تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں اور میری نیت نہ ہو. اللہ جانے وہ نیت کب بدل جائے، اللہ جانے کب وہ اس میں فتور آ جائے. اس لیے ہر لمحے احتیاط ضروری ہے. اور میں تو دوستوں کو اپنی بات اس حوالے سے اس طرح نہیں کرنی چاہیے، لیکن بات آ گئی کہ میں تو بڑا منع کرتا ہوں، یہ علامہ صاحب پتہ نہیں قدرتی طور پہ مجھے ناپسند ہے کہ لوگ کہیں، لیکن کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ انہیں کہا جائے تو اس سے بھی یہ کہا جائے گا، یا اس پورے گروپ سے جو اس طرح کے عالم ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، وہ تعریف ہوئی، اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے کا ہوا، اس کو بھی جہنم کے حوالے کیا جائے. اور تیسرا اس سے بھی عجیب ہے، تیسری بات کہ جس کو شہید کہا گیا، جس کو لوگوں نے شہید کہا، شہید سمجھا، وہ بھی پیش ہوگا. اس طرح کے لوگ پیش ہوں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا. ظاہر ہے وہ یہی جواب دے گا کہ کسی نے اپنے اوقات کو تیرے لیے لگایا، کسی نے اپنی دولت کو تیرے لیے لگایا، میں نے اپنی جان کو تیری راہ میں دے دیا، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا. اللہ فرمائے گا بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ تو میرے راستے میں لڑتا ہوا مارا گیا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہے، انہوں نے تجھ کو شہید کہا، لیکن تیری نیت کیا تھی وہ میں جانتا ہوں، اور کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں. اور تیری نیت یہ تھی کہ لِیُقَالَ إِنَّكَ جَرِی، آگے بڑھ بڑھ کر اس لیے مردانہ وار لڑتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے. فقد قیل، وہ کہا گیا، لوگوں نے کہا، تیری تعریف ہوئی، تیرے مرنے کے بعد ہوئی، جس طرح بھی ہوئی تیری تعریف ہوئی، تیرا اجر وہیں پورا ہو گیا، اس کا بھی انجام یہی ہے. فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى جَهَنَّمَ، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے حوالے کیا جائے. دوستو اور عزیزو، یہ نیت کا مرحلہ جو ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور جس طرح ایمان کے بارے میں نے گزارش کی، اس پر بھی ہر لمحے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اعمال کو احسن اعمال کے درجے میں لانا چاہتے ہیں، اس زمرے میں لانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان کا بہترین بدلہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، تو ان دونوں چیزوں کی حفاظت ضروری ہے.
ایمان کی، عقیدے کی اور نیت کی۔ اور تیسری شرط اور تیسری بنیاد عمل کو اچھا عمل بنانے کے لیے جو ضروری اور لازمی ہے وہ یہی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ما وافق الکتاب و سنہ، احسن عمل وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی یا دونوں میں سے کسی کی بھی کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو، ان کی طرف سے وہ سینکشنڈ ہو، حکم دیا گیا ہے یا اس طرح اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ وہی بات اتباع اور اطاعت والی، اتباع کے حوالے سے ہو یا اطاعت کے حوالے سے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا کیا ہو، اللہ نے اس کا حکم دیا ہو، اللہ نے اس کا فرمان جاری کیا ہو۔ اگر نہیں ایسا تو پھر کیا ہے؟ سورہ محمد اس کو اٹھا کے دیکھیں، آخر سے ارشاد ہوا اطیعوا اللہ والرسول، اور آگے فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ ایک ہی آیت کریمہ میں فوراً اطاعت کا حکم دینے کے بعد یہ کہنا کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اس کا واضح مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے اگر اطاعت اور سنت، اطاعت اور اتباع کے دائرے سے تمہارا عمل باہر ہوا تو وہ باطل ہے، ختم ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احباب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمرے کے لیے آئے اور عمرے کے دوران طواف کیا، اور طواف کے دوران ایک سوال اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں، جن لوگوں کو حج اور عمرے کا موقع ملا ہے یا سنا ہے یا کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلا طواف جب ہم جا کے کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ طواف قدوم جس کو کہا جاتا ہے، پہلا طواف کعبہ کا، جب جس سفر میں بھی جائیں، ایک تو اجتباء ہے، احرام کی چادر کو مرد دونوں کندھوں پر لینے کی بجائے ایک کندھے پر لیتے ہیں اور دوسرے کندھے سے نیچے نکال کے، بغل سے نیچے نکال کے وہ بھی بائیں طرف ڈال لیتے ہیں۔ اور دوسرا رمل ہے۔ رمل ایک خاص چال کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں دلکی چال کہہ سکتے ہیں، یعنی درمیانی انداز میں دوڑنا، دوڑ بھی نہیں ہے صریحاً اور چال بھی عام چال بھی نہیں ہے، تھوڑا تیز رفتار سے چلنا اور ذرا پہلوانوں کی طرح چلنا۔ یہ کب شروع ہوا، کیوں ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ایک دفعہ آپ کو واپس کیا گیا، پھر آئے، اور جب عمرہ آپ نے کیا تو آپ کے مبارک کانوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ کافر اپنی جگہ پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مدینے کی آب و ہوا میں رہ کے کمزور ہو گئے ہیں، اب ان میں وہ جان اور سکت نہیں رہی جو پہلے ان جنگوں میں تھی، اب ہم ان کو دبا سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں باقی صلاحیتیں دی تھیں وہاں ایک بہترین قائد اور بہترین جرنیل، بہترین جنگی ماہر بھی بنایا تھا اور نفسیاتی ماہر بھی بنایا تھا۔ آپ نے کہا اس سے تو مورال ڈاؤن ہوگا، ان کا مورال اپ ہوگا، ہمارا مورال ڈاؤن ہوگا، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا دوستو عزیزو، ایسے کرو کہ پہلوانوں کی چال اور دل کی چال اور یہ رمل کی چال جو ہے چلو، چستی سے چلو، پہلے 3 چکر کم از کم، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ تو اس کا سوال اٹھایا حضرت عمر نے، وما لنا والرمل، اس وقت رمل کیا اور کرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم کیوں کرتے ہیں؟ آج تک کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے یہ سوال اپنے زمانے میں اٹھایا، اب کیوں کرتے ہیں؟ انا کنا رأینا بہ المشرکین وقد اہلکہم اللہ، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دکھانے کے لیے، ان پر رعب ڈالنے کے لیے، ان کی وہ نفسیاتی کیفیت سے ان کو نکالنے کے لیے کیا تھا، آج ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ تو ختم ہو گئے مشرک، وہ تو بات ختم ہو گئی۔ اور خود اس کا ایک خوبصورت جواب دیا اسی سوال کا کہ شیئن صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترک، یہ ہے اہل حدیث کا منشور، یہ ہے سنت پر عمل کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، اس کی وجہ کوئی تھی یا نہیں تھی، ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے،
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا تو ہم بھی کریں گے. جیسا وہ ایک چھوٹی سی چیز میں صحابہ نے کیا تھا کہ نماز کے دوران آپ نے جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی القوا نعالہم، انہوں نے بھی نکال کے ایک طرف کر دیے. پوچھا تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، آپ نے کیا تھا، ہم نے بھی کیا. تو یہ سوال اور اس کا یہ جواب دیا. اسی طرح آخری بات کرتا ہوں، حجر اسود کو مخاطب کر کے حضرت عمر نے اسی موقع پر فرمایا انی لعالم یا حجر انی لعالم انک لا تضر ولا تنفع. پتھر کو مخاطب، یہ نہیں کہ پتھر سنتا ہے، سنانا اپنے ساتھیوں کو ہے، سننے والوں کو ہے. میں جانتا ہوں کہ تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک. اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا استلام کرتے، ہاتھ لگاتے، بوسہ لیتے، اشارہ کرتے، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، اللہ کی قسم میں کبھی استلام نہ کرتا. یہ ہے سنت کی اہمیت. تو دوستو اور عزیزو، اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ ہمیں ہمارے عمل کو احسن عمل بنائے، اور وہ اسی طرح بن سکتا ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو، اور وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو.